یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بیماری دی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دے دی، سارے لوگ پریوار کے آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، تنہا تنہا آپ کی بیوی آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے جو تکلیف پہنچی ہے میرے رب، اس تکلیف کو آپ مجھ سے کیا کر دیجئے، ہٹا دیجئے۔ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آپ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس پریشانی میں مبتلا ہوں، جس تکلیف میں مبتلا ہوں، اس تکلیف سے آپ مجھے کیا دے دیجئے، نجات دے دیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اے اللہ ہم آپ ہی سے کیا کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مدد کس سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، نہ تو کسی زندہ سے ہمیں مدد مانگنا ہے اور نہ ہی کسی مردہ سے ہمیں مدد مانگنا ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں سجدہ صرف کس کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا ہے۔ اپنا سر کس کے سامنے جھکانا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا ہے، کسی اور کے سامنے ہمیں سجدہ نہیں کرنا ہے۔ سجدہ جس کے لیے کیا جائے گا وہ ذات صرف کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو کیا کریں، سجدہ کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں عورتوں کو بھی اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو کیا کریں، سجدہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سجدہ تعظیمی جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی کی عظمت میں، کسی کے احترام میں سجدہ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کروایا، یہ سجدہ کیا تھا، تعظیمی تھا۔ دیکھو پہلے کی شریعتوں میں کچھ سجدے جائز تھے جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ان سجدوں کو بھی ختم فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب آپ کے بھائی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر فرمایا نا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے کیا کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ اس کی تعبیر بعد میں چل کے یہ ظاہر ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے بھائی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان کو کیا کیا، سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی شرک سے ایسی حفاظت فرمائی کہ اس کو سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کی تعظیم میں بھی سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کی تعظیم میں جھک بھی نہیں سکتے۔ اور شریعت نے اتنا احتیاط برتا، اتنا لحاظ برتا کہ ہر وہ طریقہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے طریقے اختیار کرنے اور اس طرح کے طریقوں سے مشابہت اختیار کرنے کو بھی کیا کر دیا، منع فرما دیا۔ طواف ہم کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا بھی طواف جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں اس جگہ سے زیادہ کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی محترم جگہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بھی طواف کی اجازت نہیں ہے۔ طواف صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہی گھر کا کیا جائے گا، وہ گھر کون سا ہے، کعبۃ اللہ۔ اس کے علاوہ کسی اور گھر کی یا کسی اور کے طواف کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کسی اللہ والے کے مزار پہ چلے گئے، ان کے مقبرے پہ حاضر ہو گئے، تو اس کو عبادت سمجھ کر کے ان کے مقبرے کا اور ان کے مزار کا کیا کرنے لگ جاتے ہیں، طواف کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ بہت بڑی شخصیت تھی، بڑے اللہ والے تھے، ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے تھا، وہ زندہ تھے، ان کی بڑی کرامتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد میں اب ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ ان کی قبر کا طواف کیا جائے یا ان کے مقبرے کا طواف کیا جائے یا ان کے مزار کا کیا جائے، طواف کیا جائے، اور نہ ہی ان سے مددیں مانگی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتلا دیا نا کہ مدد کس سے مانگنا ہے، ہم سے مانگنا ہے۔ اس جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ نہ تو آپ کو زندہ لوگوں سے مدد مانگنا ہے اور نہ ہی آپ کو مردہ لوگوں سے مدد مانگنا ہے۔